رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جو لشکر کشی کی تھی جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد راستہ بدلنے کی کوشش کیا یا راستہ بدل دیے تھے، اس سے پہلے ہم 2 حدیث سماعت کریں گے۔ ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، بیان فرماتے ہیں انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یرید علی یوم القیامۃ رہط من اصحابی فیحلؤون عن الحوض، قیامت کے دن میری امت کے میرے صحابیوں کی ایک جماعت میرے پاس آئے گی، پیش کی جائے گی، پہنچے گی، فاقول یا، تو انہیں کیا کیا جائے گا؟ مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ فاقول یا رب اصحابی، تو اس وقت میں یہ بات کہوں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، انہیں مجھ سے دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نیا ایجاد کیا تھا۔ انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد اپنے پیچھے کے پیر پیچھے لوٹ گئے تھے، اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو گئے تھے، اپنے دین میں چلے گئے تھے، اور بہت سی چیزوں کے ایجاد کرنے کا بھی اس میں ذکر آیا۔ یہی بدعات کے ایجاد کرنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رواہ البخاری۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی آپ کی زندگی میں کہ میرے بعد ایسا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعوے دار مسلمہ کذاب تیار ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ کے ساتھ ایک لشکر کے ساتھ مکہ میں آیا اور اس کی خبر یہ ملی کہ اس غرض سے وہ مدینہ میں آیا ہے رسول کے پاس کہ آپ اپنی نبوت میں مجھے شامل کر دیں یا اپنا نائب و خلیفہ بنا دیں۔ اس کا ذکر اس طرح ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم مسیلمۃ الکذاب علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یقول ان جعل لی محمد الامر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ثابت بن قیس بن شماس وفي يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قطعۃ جرید الى آخر الحدیث۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ مسلمہ کذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو حنیفہ کے ساتھ ایک لشکر کی شکل میں مدینہ آیا، اور اس کا ارادہ یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا خلیفہ یا نائب بنا دیں یا اپنی نبوت میں مجھے آدھا شامل کر لیں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ بھی گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس بھی تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی۔ حتی وقف علی مسیلمۃ فی اصحابہ، اللہ کے نبی مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس رکے۔ فقال لو سألتنی هذه القطعة ما آتیتکها، اگر یہ آپ نے کہا کہ مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے گا تو میں یہ چھڑی بھی تجھے نہیں دوں گا۔ وہ تو اس ارادے سے آیا تھا کہ آپ کا خلیفہ بن جاؤں یا آپ کی نبوت میں آدھا شامل ہو جاؤں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تیرے اوپر لازمی ہے کہ میری اطاعت کر، اگر میری اطاعت سے نافرمانی کرے گا، روگردانی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی تیرا فیصلہ اور تیرا حساب و کتاب کر دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جو دیکھا تھا، خواب میں جو دیکھا تھا، یہ اسی کی نشانی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي ثُمَّ انصَرَفَ عَنْهُ، اس بات کا جواب ثابت بن قیس دیں گے،
اور آپ واپس آ گئے۔ جب یہ بات یہاں تک ہوئی تو وقال ابن عباس فسألت عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک ارى الذي اريت فيه ما اريت فاخبرني ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فاهمني شأنهما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے بارے میں کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کا جواب ثابت بن قیس دیں گے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دیا تھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن پہنائے گئے ہیں۔ آپ نے پھر آپ کو خواب میں حالت خواب میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وحی کی گئی کہ ان سونے کے کنگنوں پر پھونک ماریے، تو پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں پھونک مارا تو وہ میرے ہاتھوں سے ہوا کی طرح اڑ گئے۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پیارے رسول کے بعد 2 ایسے جھوٹے پیدا ہونے والے ہیں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور وہ ویسے ہی ختم کر دیے جائیں گے جس طرح سے آپ کی پھونک پر سونے کے کنگن ختم کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے احدہما العنسی، ایک انسی ہے اور دوسرا مسیلمہ ہے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس طویل حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نبوت، جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے سامنے آ چکے تھے، مرتدین میں کا ایک گروہ سامنے آ گیا تھا۔ آپ نے جو بات خواب میں دیکھی کہ سونے کے 2 کنگن آپ کو پہنائے گئے، اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ یہ آپ کے لیے غم، پریشانی کا سبب ہے۔ اسی کے تعلق سے علامہ ابن سیرین نے تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے جو مرد یہ دیکھے کہ اس نے سونا پہنا ہے، سونے کا زیور پہنا ہے، یا اس کے حصے میں سونے کا زیور ملا ہے اسے، یا وہ اپنی خواب میں سونا دیکھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے اسی مقدار میں تکلیف اور غم پہنچنے والا ہے، کیونکہ سونا مرد کو پہننا جائز نہیں ہے، سونے کا زیور مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ سونا مرد جتنی مقدار میں دیکھے گا اسی مقدار میں اسے غم لاحق ہوگا، پریشانی آئے گی۔ اور یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے زیور ہاتھوں میں پہنا دیکھ کر یہ آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت کا معاملہ تھا، غم کا معاملہ تھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے سامنے آ گئے تھے۔ بہرحال یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور یہ بھی آپ کے سامنے ہو گیا کہ ایسے سے ایسا ہونا ہے، یہ لوگ جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے تو آپ کے سامنے طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی پریشانیاں آ گئی تھیں۔ انہی پریشانیوں میں ایک بہت بڑا جو پریشانی کا حصہ تھا وہ تھا مسیلمہ کذاب کا۔ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور اس کے پاس خبر پہنچتی ہے تو انتہائی خوش ہوا اور اس نے اپنے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے جو ماننے والے تھے بنو حنیفہ وغیرہ کے لوگ، انہوں نے اس کو مان لیا اور اتنی بڑی تعداد میں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے آس پاس اس کے ماننے والوں کا لشکر جمع ہونے لگا۔ جنگ یمامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ یہ وہی مقام، یہ وہی جنگ ہے جس کا لشکر کا سپہ سالار مسیلمہ کذاب تھا۔ جمادی الاخر 12 ہجری میں یہ یمامہ کے مقام پر یہ جنگ پیش آئی تھی۔ یہ جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یمامہ جزیرہ نما عرب کے تقریباً وسط یعنی درمیانی حصے میں تھوڑا سا مشرق کی جانب بنو حنیفہ کا مسکن تھا۔ اس کے مشرق میں بحرین کے باشندے اور بنو تمیم آباد ہیں، مغرب میں یمن اور حجاز کا علاقہ ہے، جنوب میں نجران اور شمال میں سرزمین نجد ہے۔ یہ مکہ سے 4 ایام کی مسافت پر واقع ہے۔
مسیلمہ کا نام تھا مسیلمہ ولدیت حبیب، مسیلمہ بن حبیب۔ مسیلمہ چھوٹے قد کا بد شکل آدمی تھا، طاقتور تھا، اور اپنی طاقت پر گھمنڈ ہونے کی وجہ سے اسے حکومت کی لالچ ستاتے رہتی تھی۔ اس نے بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا تھا، جیسا کہ ابھی حدیث میں گزرا۔ بعد میں قوم کے پاس آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا چاہتا تھا۔ بنو حنیفہ نے اس کی اتباع کی۔ مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا تھا۔ اس کے خط کی عبارت اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کی طرف، خود کو بھی رسول مانتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانتا تھا۔ اما بعد مجھے آپ کے ساتھ امر یعنی دین میں شریک کیا گیا ہے۔ آدھی زمین و ملک کے ہم مالک ہیں اور آدھی کے قریش مالک ہیں، لیکن قریش ایسی قوم ہے جو حد سے تجاوز کرتی ہے۔ تاریخ تبری میں یہ روایت، یہ حصہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خط ملا تو آپ نے بھی اس کے جواب میں اسے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، اما بعد سلام اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ یقیناً تمام زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، جبکہ آخرت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ بھی تاریخ تبری میں موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے ملک اپنی ایک فوجی لشکر کے ساتھ الگ الگ حصوں میں روانہ فرمایا اور پوری گائیڈ لائن دیا کہ آپ کو یہاں سے کہاں جانا ہے، پھر کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، اس طریقے سے آپ بڑھتے رہیں۔ جنگ یمامہ کا ایک مختصر سا جائزہ۔ جنگ یمامہ تاریخ کے اعتبار سے سنی عیسوی کے اعتبار سے دسمبر 632 عیسوی میں ہوئی۔ مقام ربیہ کے اقریبہ کے میدانی علاقہ یمامہ میں جو موجودہ سعودی عرب ہے۔ کماندار اور رہنما کون تھے؟ خالد بن ولید تھے، مسلمانوں کی فوج کے لشکر کے، اور دوسری فوج مرتدین کے فوج کا سپہ سالار مسیلمہ کذاب تھا۔ مسلمانوں کی طاقت 13,000 تھی، مرتدین کی طاقت 40,000 میں شامل تھی۔ یعنی وہ لوگ تھے بنو حنیفہ کے جو مسیلمہ کذاب کے آس پاس اس کے ہم نوا بن کر اکٹھا تھے۔ ہلاکتیں اور نقصان یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے 1200 لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں مسیلمہ کذاب کے 21,000 لوگ مارے گئے تھے۔ نتیجہ مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح ہوا، ملی۔ قومیت کی گمراہی، اسی سلسلے میں ہم ایک بہت عجیب بات کرنے جا رہے ہیں کہ قومیت کی جو گمراہی ہوتی ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ قومی ہمدردی، نسبی ہمدردی، خاندانی ہمدردی، حمیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ مسیلمہ کے پاس قبیلہ ربیہ کے 40,000 لوگ جنگجو جمع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں میں سے بعض ایسے تھے جو مسیلمہ کو جھوٹا نبی ہی کہتے تھے، اس کے پاس اس کے آس پاس تھے لیکن جھوٹا نبی ہی کہا کرتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور مسیلمہ نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ مگر ان کا ایک ترک تھا، ان کا گمان، ان کا خیال، ان کے الفاظ تھے کہ قومیت کے سبب ہم مسیلمہ کی کامیابی کے خواہاں ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کا شخص ہے، اس لیے مسیلمہ کو کامیابی نصیب ہو۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ہم کو ربیہ کا جھوٹا نبی مضر کے سچے نبی سے زیادہ پسند ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خاندان، ہمارے قوم کا شخص ہے۔
یہ قومی جو عصبیت ہوتی ہے یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، خاندانی جو عصبیت ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ جو عصبیت، جو سوچ آج ہم بھی اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ خاندان والا کتنا ہی بڑا غلط کام اور جرم کا ارتکاب کر لے، لیکن ہم کھڑے اسی کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ مانتے ہوئے، یہ بات کہتے ہوئے کہ اس نے غلطی کیا ہے لیکن اب کریں کیا، خاندان کا ہے، جھکنا پڑے گا۔ یاد رکھیے یہ تاریخ کا بہت سیاہ جملہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی قومیت کی گمراہی کی دلدل میں پھنس کر اپنے دین و ایمان کو برباد کر لیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بڑھتا ہوا اس جانب اپنا سفر جاری رکھا جس جانب ابو بکر صدیق نے رہنمائی فرمائی تھی۔ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد و اعانت کے لیے مختلف ٹکڑوں میں اسلامی فوج آپ کے پاس بھیجا، جو راستے میں ہی خالد بن ولید کے لشکر کے ساتھ جب ملتے گئے، ان سارے لوگوں کی جب اکٹھا تعداد ہوئی تو یہ 13,000 تھی، اور مسیلمہ کے آس پاس جو جنگجو تھے وہ 40,000 تھے۔ لیکن صرف 40,000 نہیں، مسیلمہ کی جو مکمل فوج تھی جو الگ الگ حصوں میں جمع تھی، ان کی تعداد 4 لاکھ ہے۔ یہ وہ 40,000 کا لشکر جو وقتی طور سے مسیلمہ کے آس پاس تھا، جیسا ہی معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے تو فوراً مسیلمہ نے ان 40,000 کے لشکر کو حضرت خالد بن ولید کے 13,000 لشکر پر حملے کا اعلان کر دیا کہ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ جب یہ حملہ ہوا، انتہائی شدید حملہ تھا، کہاں 13,000 کہاں 40,000، لیکن اس وقت خالد بن ولید اور آپ کے ساتھیوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اس حملے کا جواب پیش کیا، جواب دیا، لڑے میدان جنگ میں۔ اتنی سخت لڑائی ہوئی کہ مسیلمہ کے لوگوں نے خالد بن ولید کے لشکر کے اس جوابی حملے کو قبول نہیں کر پایا، برداشت نہیں کر پایا اور بھاگ نکلے۔ جب یہ بھاگ نکلے تو بھاگتے بھاگتے مسیلمہ کذاب کا سپہ سالار جو تھا، 2 لوگ تھے، ایک رجال بن افو اور محکم بن طفیل جو تھے، جب یہ بھاگنے لگے، تتر بتر ہو گئے مسیلمہ کے لوگ، تو اس وقت محکم بن طفیل نے آواز لگائی کہ لوگوں، بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بنو حنیفہ کے باغ میں داخل ہو جاؤ، میں حملہ آور فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں لڑ رہا ہوں، تم لوگ باغ میں داخل ہو جاؤ۔ ادھر آواز سن کر لوگ باغ میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ باقاعدہ مضبوط دیوار تھی، باؤنڈری تھی، اور یہ بہت دیر تک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ لڑتا رہا۔ آخر عبد الرحمن بن ابی بکر نے اسے مار گرایا۔ جب یہ اندر ہو گئے سارے لوگ، دروازہ بند کر لیا، تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں نے آپ نے اس باغ کا محاصرہ کر لیا جہاں پر مسیلمہ کذاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے ایک ساتھی نے کہا، ثابت بن قیس بن شماس یہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اب خالد، میں اس اونچی دیوار سے اندر کود سکتا ہوں اور کود کے اس کا دروازہ کھول سکتا ہوں، صرف میری مدد اتنی کی جائے کہ ایک اونچی سیڑھی بنایا جائے۔ سیڑھی بنائی گئی، وہ اندر کودے۔ جیسے ہی کودے تو مسیلمہ کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک مسلم کود گیا ہے، اس پر حملہ کیا۔ آپ لڑتے رہے، آپ کا ایک بازو کٹ گیا تھا، اس پر بھی آپ لڑتے رہے، اور اس تکلیف کے باوجود آپ نے دروازہ کھول دیا۔ یوں ہی دروازہ کھولا گیا، خالد بن ولید کی فوج اندر داخل ہو گئی۔ جب داخل ہونے لگے مسلمان، تو اس وقت مسیلمہ کے ساتھیوں نے پوچھا
مسیلمہ بتاؤ تمہارا وہ رب کہاں ہے جس پر کا تم وعدہ ہم سے کرتے تھے؟ تم تو کہتے تھے کہ اب تمہارا رب تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گا، اب تم جان پر آ پڑی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس وقت مسیلمہ نے ایک بات کہی تھی، لوگوں اب اپنی جان اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے لڑائی کرو، بس اپنی جان بچاؤ۔ اس نے ایک بات اور طلب کیا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی تعداد ہونے کے باوجود ہم لوگ ہارے کیوں ہیں؟ تو اس کے ساتھیوں میں سے ایک تجربے کار جنگجو نے بتایا تھا کہ ہمارے ہارنے اور پسپا ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے جب دشمن آتا نظر آتا ہے تو ہمارا ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پیچھے آ جاؤں اور دشمن میرے بازو والے پر حملہ آور ہو جائے، میری جان بچ جائے اور میرا بازو والا پہلے قتل کر دیا جائے۔ اس کے برعکس ہمارے سامنے جو لوگ موجود ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ان میں سے ہر فوجی کا یہ خیال ہے کہ پہلے میں لڑوں اور میں شہید ہو جاؤں۔ اس وجہ سے یہ لوگ فتح پا رہے ہیں اور ہم لوگ ہار رہے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ اس وقت یہ بات کہا تھا مسیلمہ نے کہ ابھی بھی جو جنگ ہو رہی ہے، جو لڑنا ہے، تو اب اپنی جان بچانے کے لیے لڑو۔ بڑی زبردست خطرناک لڑائی اس باغ کے اندر ہوئی، بنو حنیفہ کے باغ کے اندر، اور یہ ایک جگہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا۔ کچھ جگہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب دیکھا مسیلمہ نے کہ اب میرے ساتھی مارے جا رہے ہیں پے در پے، تو خود بھی تیار ہوا، سواری پر سوار ہوا، لڑنا شروع کیا۔ لیکن ایک طرف جب دیکھا کہ یہ جو حملہ ہے یہ ایسا خطرناک حملہ ہے، اس کی تاب نہیں لا سکتا، تو فوراً خود کو ایک جانب خاموش چھپایا، ایک طرف چھپ گیا اور چھپ کر منظر دیکھتا رہا، لوگ مرتے گئے، جنگ چلتی رہی۔ اسی درمیان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب اب اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسیلمہ فلاں جگہ ایک چھوٹی سی سند سے دکھائی دے رہا ہے، وہاں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے ایک نیزہ نکالا اور نیزے کو مارا، ایسا نیزہ مارا کہ مسیلمہ کے سینے پر لگا، آپ کے مسیلمہ کے سینے سے پار ہو گیا، وہ وہیں گرا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی نے اس کو مارنے کے لیے ان کی مدد کی اور مسیلمہ کا کام تمام کر دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ جنگ یمامہ ایک عجیب جنگ ہے، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنے، نبوت کے خلاف اٹھنے والے فتنے کو جڑ سے ختم کر دینے کی ہر ممکن کوشش کی اور کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اس جنگ میں ہوا یہ کہ بہت سے صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، اور شہید ہونے والوں میں وہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد تھی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 حفاظ اکرام، حافظ قرآن شہید ہوئے تھے۔ جب یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کے پاس پہنچی تو عمر فاروق انتہائی غمزدہ ہوئے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن بہت جلد ہم سے اٹھا لیا جائے، کیونکہ ابھی آگے ایسی بہت سی فوج کشی کرنی باقی ہے، بہت سے علاقے موجود ہیں جہاں پر فتنہ ارتداد بڑے چرم پر ہے، ان کا سر کو چلنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ابو بکر، یہ جو معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہے، 70 صحابہ اکرام وہ بھی حافظ قرآن سے شہید ہو گئے، میرا ایک خیال ہے کہ ہو سکتا ہے بہت جلد قرآن کا بہت سا حصہ ہم سے اٹھا لیا جائے، کیوں نہ ہم قرآن کے ان حصوں کو جو ہڈیوں پر، چمڑوں کے ٹکڑوں میں، کھجور کی ٹہنیوں پر قرآن لکھا ہوا ہے، اس کو جمع کر لیتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ عمر، یہ وہ کام ہے جسے رسول نے جمع نہیں کیا، میری کیا حیثیت؟ کہا کہ نہیں، یہ اچھا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، ذرا میری بات پر دھیان دو، میری بات پر غور کرو۔ بار بار عمر اصرار کرتے رہے
جب عمر اصرار کرتے رہے تو ابو بکر بیان فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی اس بات کے لیے کھول دیا گیا جس بات کی جانب عمر اشارہ کر رہے تھے، اصرار کر رہے تھے۔ جب یہ دونوں ایک چیز پر قائم ہو گئے، کھڑے ہو گئے، دونوں کا اتفاق ہوا، تو حضرت ثابت بن قیس انصاری، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ کاتب وحی تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ وحی میں نازل ہونے والے قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ زید بن ثابت آپ کو بلا کر کے ابو بکر نے کہا کہ دیکھیے عمر یہ مشورہ دے رہے ہیں، ایسے معاملات پیش ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ وہ بات ہے جسے رسول نے انجام نہیں دی، میں کیسے اس بات کو انجام دے سکتا ہوں؟ تو کہا کہ نہیں، یہ بھلائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے۔ وہ بار بار انکار کرتے رہے اور یہ بار بار اصرار کرتے رہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میرا دل بھی اس بات کے لیے کھول دیا گیا جس پر ابو بکر و عمر کا دل کھولا گیا تھا۔ آخر ان لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور آگے چل کے قرآن مجید کو الگ الگ حصوں میں جو لکھا ہوا موجود تھا اسے اکٹھا کیا، یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی سے، فی الوقت مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، اس صحابی سے قرآن کی 2 آیتیں ملی جو آیتیں کسی کو یاد نہیں تھی، صرف ایک ہی صحابی کو 2 آیتیں قرآن کی ایک جگہ کی یاد تھی، وہ اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ اللہ کا فضل یہ رہا کہ وہ آیتیں بھی قرآن میں شامل کر دی گئیں۔ قرآن کا وہ اللہ کا وہ فرمان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ کے ذکر یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور قرآن کی وہ 2 آیتیں بھی ضائع ہونے سے بچ گئیں اور پورے طریقے سے قرآن مجید جو آج موجود ہے، جو انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک موجود رہے گا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کام کو انجام دلوایا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے جو قرآن دفتیوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی قرآن کو پڑھ کر زندگی میں کامیابی، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والا بنا دے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن ہی تھا جو ان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ تھا، معجزہ تھا، سب سے قیمتی حصہ تھا۔ اسی قرآن کو پڑھا کرتے تھے اور اپنی زندگی کے لیے راستہ چنا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی کامیابی کے لیے یہ آخری حصہ ہے کہ اگر ہم بھی پریشانی کے دور میں ہیں تو ہمیں بھی قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز بڑی سے بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں ہم سے ٹال دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کی گئی باتوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔